میں نے جو تاریخ کا مطالعہ کیا ہے اس میں 1000 سال میں ایسی منظم فوج اور ایسی ڈسپلن فوج آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ جتنی بھی ہماری فوجیں تھیں، چاہے وہ بغداد میں، دہلی میں، خلافت عثمانیہ میں، اندلس میں، اس میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسی چیزیں جس میں قومیت، لسانیت، اس قسم کی چیزیں ہوتی تھیں۔ لیکن الحمدللہ ہماری جو افواج پاکستان ہے، یہ ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے کہ آپ بیوروکریسی میں چلے جائیں، میڈیا میں چلے جائیں، انتظامیہ میں چلے جائیں، جوڈیشری میں چلے جائیں، سیاستدانوں میں چلے جائیں، صوبائی حکومتوں میں چلے جائیں، مرکزی حکومتوں میں چلے جائیں، وہاں کہیں نہ کہیں قومیت کی بات ہوگی، کہیں لسانیت کی، کہیں صوبائیت کی، تو عصبیت آپ کو کہیں نہ کہیں نظر آتی ہے۔ اور پھر فرقہ واریت بھی ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے مختلف عہدوں پہ ہوتے ہوئے وہ فرقہ وارانہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے بہت دل بجھتا ہے، بہت طبیعت پریشان ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم اپنی افواج کے پاس جاتے ہیں، ان کے اداروں میں جاتے ہیں، لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں، تو وہاں اسلام اور پاکستان کے علاوہ کوئی تیسری چیز مجھے نظر نہیں آتی۔ تو ایک واحد ادارہ ہے ہمارے ملک میں جہاں صرف اسلام اور پاکستان ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری فوج کی کامیابی کا ایک بہت بڑا راز یہ ہے کہ وہاں نہ کوئی سندھی ہے، نہ کوئی پنجابی ہے، نہ کوئی بلوچی ہے، نہ کوئی پختون ہے، وہ سارے پاکستانی ہیں، اور سارے مسلمان ہیں یا پاکستانی۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں اس پہ فخر بھی کرنا چاہیے اور اس کی حفاظت بھی کرنی چاہیے۔ اور جو لوگ ایسی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کر رہے ہیں اور فرقہ واریت وہاں پھیلانا چاہ رہے ہیں، یا وہاں فرقہ واریت بالکل نہیں ہے۔